رمضان رمضان يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان المبارک کے بابرکت لمحات مدنی چینل کے ساتھ سلسلہ رمضان اور صحت میں ہم حاضر ہیں. دلچسپ معلومات، طبی معاملات اور بہت کچھ. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اسامہ اور ڈاکٹر ثاقب. آئیے سلسلے کا بریک اپ سن لیتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا. سب سے پہلے ٹوڈیز کوئز، آج کا سوال ہوگا، اور پھر ہمارا مین ٹاپک جس پر ہم بات کریں گے، اور آج موضوع ہے روزہ رکھو صحت پا جاؤ گے. ماشاء اللہ رمضان المبارک کی پیاری پیاری رحمت بھری گھڑیاں جاری ہیں، اور ان گھڑیوں میں رمضان المبارک کے مہینے میں بالخصوص وہ کون سے ہیلتھ بینیفٹس ہیں جو کھانا اور پینا چھوڑ کر انسان کو حاصل ہوتے ہیں. فیضان رمضان یعنی رمضان المبارک کا تذکرہ خیر بھی ہوگا، اور ٹپ آف دا ڈے، ٹوڈیز انٹرسٹنگ فیکٹ. آج ایک دلچسپ معلومات جو آپ سے شیئر کریں گے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی ہر ساتھ رحمت بھری ہے، لیکن بالخصوص انسانی معاشرے پر آن دا ہول ایک بڑا ڈیپ امپیکٹ اور ایک بہت زبردست اثر پڑتا ہے رمضان المبارک کا. اور وہ کیا ہے، سلسلے کے آخر میں سنیں گے. لیٹ سٹارٹ with today's quiz. آج کا سوال، پہلا سوال ڈاکٹر اسامہ آپ سے ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے جمعے ادا فرمائے؟ 400، 500 یا 300؟ کون سا آپشن آپ لیں گے؟ I guess 500. 500 یعنی سیکنڈ آپشن آپ نے کلک کیا. ڈاکٹر ثاقب اب آپ بتائیے دعوت ولیمہ کتنے دن تک ہو سکتی ہے؟ 2 دن، پہلے دن یا 7 دن؟ 2 دن کا آپشن ہے. 2 دن یعنی فرسٹ آپشن آپ نے کلک کیا. مدنی چینل کے ناظرین، دونوں انفارمیشن بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت دلچسپ ہیں، لیکن اس کا اصل اور صحیح جواب کیا ہے انشاءاللہ عز و جل سلسلے کے آخر میں آپ کو بتائیں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی برکتوں کے تو کیا کہنے ہیں. یوں تو اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اور ہر ساتھ اپنے جلب میں بے پایاں برکتیں لیے ہوئے ہے. مگر اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس سے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان پاک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری 10 دن کا تو بہت زیادہ اہتمام تھا. یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا. اور ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا. ہر خندق کی دوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعتکاف کے حوالے سے اس سلسلے میں مزید بات بھی شامل کریں گے. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال الیاس عطار صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب فیضان سنت کے باب فیضان رمضان کے صفحے
106 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، سید المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ یقیناً روزہ رکھنے کے بے شمار طبی فوائد ہیں، سائنس ریسرچ کر رہی ہے، اور جتنی ریسرچ ہوتی ہے ہمارے پاس فاسٹنگ کے اتنے ہی میڈیکل بینیفٹس سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ As per latest modern research, let's discuss some linchpin benefits of fasting. آئیے روزہ رکھنے پر ایک جدید تحقیق اور اس کے طبی فوائد سنتے ہیں۔ In medical terminology, fasting means refraining from eating and drinking at your own will for a definite span of time. ایک خاص مدت کے لیے اپنی مرضی سے کھانا پینا چھوڑ دینا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اور اس عمل سے جسم میں کیا تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں؟ جو آخری کھانا لاسٹ میل کھایا ہوتا ہے، جو کہ روزے کی صورت میں یقیناً سحری ہوگا، باڈی اس سے نیوٹریشن، اس سے غذائیت اور طاقت حاصل کرتی ہے۔ 6 سے 7 گھنٹے اس کھانے سے غذائیت حاصل ہوتی رہتی ہے، اور اس کے بعد اوریجنل فاسٹنگ موڈ شروع ہوتا ہے، کیونکہ پیٹ میں اب کھانا نہیں ہوتا اور اب باڈی کا اوریجنل فاسٹنگ موڈ شروع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سامہ، پیٹ میں کھانا موجود نہیں ہے، سحری میں جو کھایا تھا وہ کنزیوم ہو گیا اور اب اوریجنل فاسٹنگ موڈ شروع ہوا، یہاں سے آپ بتائیے باڈی میں کیا چینجز آنا شروع ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو سحری میں ہم نے کھانا کھایا تھا وہ ڈائجسٹ ہو کے گلائکوجن کی صورت میں ہمارے جگر کے اندر کچھ دیر کے لیے سٹور ہو جاتا ہے، اور جگر اس کو آہستہ آہستہ ریلیز کرتا ہے، گلائکوجن کو گلوکوز کی صورت میں کنورٹ کر کے ہمارے خون کے اندر وہ آہستہ آہستہ ریلیز کرتا ہے، یعنی کہ سلولی ہمیں اوور دا پیریڈ آف 7 to 8 hours 7-8 گھنٹوں میں وہ سارے جو نیوٹریشن ہے، غذائیت ہے جو سحری میں کھائی تھی، وہ ہمارے جسم کو پرووائڈ کرتا ہے۔ اب جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے جسم کے اندر جو باقی سٹورز ہیں، یعنی کہ جو فیٹ ہے، جو چربی کی صورت میں ہمارے جسم کے اندر خوراک پہلے سے سٹورڈ تھی، اب وہ ٹوٹنے کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے۔ جو فیٹ ہے اس کے اندر انرجی بہت ہائی کوانٹٹی کے اندر موجود ہوتی ہے، یعنی کہ تھوڑی سی چربی کے اندر بھی جو انرجی ہے وہ بہت زیادہ اماؤنٹ کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو بظاہر عام دبلا پتلا نظر آنے والا انسان بھی اس کے اندر اتنی چربی موجود ہوتی ہے کہ مزید اگلے 7 سے 8 گھنٹے کم از کم اس میں وہ چربی ٹوٹے گی، اور اس پہ کوئی خاص اس کے وزن میں کوئی خاص فرق نہیں آئے گا، اور وہ ایزیلی اس سے جو ہے نا اس کی انرجی کی ڈیمانڈز، اس کی جو غذائیت کی ضروریات ہیں اگلے مزید 7-8 گھنٹوں کی جو روزے کے اندر چاہیے وہ پوری ہو سکتی ہیں۔ یعنی بظاہر وہ جو بھوک اور پیاس ہے، اس کا مطلب اس کا ایک جذبہ تو اس میں رہے گا، ایک فیلنگ رہے گی، سینسیشن رہے گی، لیکن اس کے جسم کو نقصان نہیں ہو رہا ہوگا۔ جی، اور اس سے انسان کی جو چربی جب پگھلتی ہے تو خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ موٹاپے کا شکار ہیں، جن کے اندر ضرورت سے زائد چربی پہلے سے موجود ہے، جو شوگر کا بھی باعث بن سکتی ہے، جو بلڈ پریشر کا باعث بن سکتی ہے، جو دل کی بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے، وہ چربی پگھلتی ہے، جس کی وجہ سے انسان ان بیماریوں سے بچنے میں جو ہے نا وہ معاون یہ عمل ثابت ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سحری کا کھانا کھایا تو اس کے بعد اس کھانے سے غذائیت حاصل ہوئی، اور جب وہ کھانا ایگزاسٹ ہو گیا، ختم ہو گیا، اب غذائیت کہاں سے حاصل ہوگی؟ فرسٹ آف آل the deposits of glucose from liver and muscles، یعنی جگر اور پٹھوں میں جو گلوکوز محفوظ ہے وہ استعمال ہونا شروع ہوتی ہے، اور جب یہ گلوکوز رن آؤٹ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور اب جو accumulated fats یعنی جسم میں زائد چربی ہے یہ اس کی باری آتی ہے۔ یہ تھرڈ سٹیج بنتی ہے، یعنی سب سے پہلے سحری کا کھانا، اور اس کے بعد وہ جو لیور اور مسلز میں جگر اور پٹھوں میں گلوکوز محفوظ تھی وہ استعمال ہوئی، اور آخر میں جسم میں زائد چربی اس کی باری آئی۔ لیکن ایک یہاں پہ سوال یہ بھی ہے کہ جیسے ہی ہم نے افطاری کر لی، اب وہ ایک خاص سپین آف ٹائم تھا 10 12 14 گھنٹے کا، 11 گھنٹے کا، جو کہ ہم نے روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا گزارا۔ اب اگر ایک انسان وہ بہت لمبے عرصے تک بھوکا رہے اور وہ مطلب سٹارویشن یا فاقہ اس کو ہو اور وہ کھانا نہ کھائے، 1 دن گزر جائے، 2 دن گزر جائیں، ڈاکٹر ثاقب اس حالت کا انسانی جسم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کے اندر فیٹ سٹورز کتنے ہیں۔ اس کے اندر فیٹ سٹورز زیادہ ہیں وہ تھوڑا لمبے عرصے کے لیے اس کو برداشت کر لے گا،
جب obviously فیٹ اسٹور ختم ہونا شروع ہو گیا، جسم کے اندر چربی جو ہے وہ ساری پگھل گئی ہے، اب چربی سے بھی انرجی نہیں مل سکتی جسم کو، تو اس کے بعد پھر اگلا عمل شروع ہوتا ہے، اس میں جو مسلز ہیں یعنی پٹھے میں جو پروٹینز ہیں ان کی بریک ڈاؤن شروع ہو جاتی ہے. ان کی بریک ڈاؤن سے یہ ہوتا ہے کہ جو بریک ڈاؤن جب ہوتی ہے تو ان کو پروٹین کا جو بیسک سٹرکچر ہے امائنو ایسڈ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب پھر ان امائنو ایسڈ سے جسم کو انرجی ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی پھر جو سٹیج ہے اس میں پٹھے جو آہستہ آہستہ جو ہے نا ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر پٹھے جو ہے نا جب ٹوٹیں گے تو پھر جو اعضاء ہیں جس میں انسانی دماغ ہے اور دل ہے، ان کو جو ہے نا زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ساری انرجی ان کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے، اور جو دوسرے اعضاء ہیں پھر وہ متاثر ہونا شروع ہو یعنی جاتے ہیں. یہ باڈی کا اپنا میکینزم ہے کہ جتنی انرجی اویلیبل ہوگی سب سے پہلے دل اور دماغ کو دی جائے گی. سب سے پہلے ان کو دے گا، دوسرے اس سے اعضاء متاثر ہوں گے، اور جیسے بھوک لمبی ہوتی جائے گی تو پھر یہ انرجی بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. جب یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر جو ہے نا نقصانات آپ کے سامنے وہ سٹارویشن کے یا 3-4 دن بھوکے رہنے کے آنا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل کمزوری، پٹھے بالکل کمزور ہو جاتے ہیں، اس طرح کے سارے نقصانات آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ آفٹر یعنی کہ سارے پروسیس کے بعد. یعنی اس کا مطلب کہ روزے میں جو سپین آف ٹائم ہمیں بتایا گیا سحری سے افطاری تک، یہ ایک آئیڈیل سپین آف ٹائم ہے، ایک آئیڈیل سپین آف ٹائم ہے کہ اتنی دیر تک بھوک اور پیاس جب انسان برداشت کرتا ہے تو اس کے جسم پر بہت زبردست اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس میں بیسیکلی فیٹ ہی زیادہ برن ہوتا ہے، اس ٹائم سپین تک جو ہے نا زیادہ فیٹ سے انرجی لی جاتی ہے اور فیٹ برن ہوتا ہے جو کہ فائدہ. اور جیسے فیٹس کی باری ختم ہو جاتی ہے افطاری کا وقت آ جاتا ہے، نیا فوڈ آ جاتا ہے، پھر نئی سائیکل چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین پتہ چلا کہ یہ جو میعاد فکس کی گئی سحری سے افطاری تک، یہ ایک آئیڈیل سپین آف ٹائم ہے، ایک بہترین وقت ہے جس میں انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اور وہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے سے اس کے جسم کے اوپر بڑے زبردست اثرات ہوتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی سنا کہ اگر اس بھوک اور پیاس کو پرولونگ لمبا کیا جائے گا تو اس کے انسانی جسم پر خراب اور گندے اثرات اور مضر اثرات پڑ سکتے ہیں، اور اس طرح اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر اسامہ، یہ بچوں کو عام طور پہ بھوک زیادہ لگتی ہے اور وہ بار بار آ کے کھانا مانگتے ہیں، اور بچوں میں اگر اس کھانے کے پیریڈ کو لمبا کیا جائے تو اس میں کیا یہی نقصان ہوتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ بچوں کا جو انرجی ریکوائرمنٹ ہے اس کی مقدار اگر ہم بڑوں کے مقابلے میں دیکھیں تو تناسب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ریلیٹیولی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کو گروئنگ ایج ہوتی ہے، ان کو کیلوریز بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہیں، ان کو ملٹی وائٹامنس بھی چاہیے ہوتے ہیں، ان کو کیلشیم بھی چاہیے ہوتا ہے. پھر ان کا یہ جو سٹمک ہے، ان کا جو معدہ ہے، اس کی کیپیسٹی ریلیٹیولی کم ہوتی ہے، یعنی کہ ان کو دن کے اندر تھوڑے انٹرولز کے بعد زیادہ جو ہے نا مرتبہ کھانے کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے. خاص طور پہ بچے جب ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں، انرجی اس میں بھی اسپینڈ ہوتی ہے، تو ان کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے بھی ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے. یہ ریکوائرمنٹ جب بچے آ کے کھانا مانگتے ہیں، کوئی ایسی ترکیب ہوتی ہے، تو بچوں کو کون سا کھانا دینا چاہیے؟ ایسا کھانا جو کہ ان میں نیوٹریشن بھی پیدا کرے، ہائیجینک بھی ہو، اور ان کا جو یہ ایکٹیویٹی بھاگ دوڑ کے کھیل کود کے بہت زیادہ ایکٹیویٹی سے جو انرجی ان کو چاہیے ہوتی ہے، وہ کون سا کھانا ہے؟ اس کو سمرائز کیجیے گا. دیکھیں، سب سے پہلے اگر ہم فوڈ کے جو کمپوننٹس ہیں ان کی بات کریں تو اس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں اور پروٹینز ہیں اور فیٹس ہیں، یعنی کہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں ان میں چربی یعنی کہ چکنائیاں بھی ہیں، ان کے اندر یہ پروٹین بھی ہیں جیسے گوشت وغیرہ، اور کاربوہائیڈریٹ جیسے روٹی، چاول، دلیا وغیرہ بھی ہیں. سب سے زیادہ انرجی جو ہوتی ہے یہ فیٹ کے اندر ہوتی ہے، یعنی کہ چکنائیوں کے اندر ہوتی ہے. اور جو اچھی مطلب چکنائیوں کی جو ویرائٹیز ہیں جس میں سیچوریٹڈ اور ان سیچوریٹڈ، ان کے گھی ہے اور دوسرا آئل ہے. اور آئل کے اندر سب سے بہترین ہمارے پاس اولیو آئل اور کارن آئل ہے. تو یہ جو اگر ہم یہ آئل اس بچے کی ڈائٹ کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بچے کو انرجی بھی زیادہ ملے گی، اور اس کو اوور ایٹنگ اور اس طرح سے اسٹمک فلنس اور وہ والی کیفیت بھی نہیں آئے گی. اور چونکہ جو فیٹس ہوتی ہیں، جو چکنائیاں ہوتی ہیں، ان کی سٹائٹی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ کچھ زیادہ عرصے تک جو ہے نا وہ معدے کے اندر سٹے کرتی ہیں اور آہستہ آہستہ ایبزارب ہوتی ہیں. تو لہٰذا اگر ہم جو بچے ہیں گروئنگ ایج والے ہیں ان کے اندر اگر ان کی ڈائٹ کے اندر ہم زیتون کا تیل ایڈ کر دیتے ہیں، مثال کے طور پہ ان کا جو سالن کی پیالی ہے، جو سبزی وہ کھا رہے ہیں، اس کے اندر ہم 1 چمچ زیتون کا تیل ڈال دیتے ہیں اوپر سے، تو اس کی وجہ سے بچے کو اس کا ٹیسٹ بھی اچھا رہے گا، اس کو نیوٹریشن بھی زیادہ مل جائے گی، کیلوریز بھی زیادہ مل جائیں گی، اور وہ کھانا زیادہ دیر تک اسٹمک میں اسٹے کرے گا، آہستہ آہستہ ایبزارب ہوگا اور زیادہ اوور اے لارج پیریڈ آف ٹائم.
ग्रेजुअली उसकी एनर्जी बच्चे को मिलेगी और बच्चे की कैलोरीज रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहेगी। मोर ओवर अगर हम उसमें साथ में हम दूध ऐड कर देते हैं जिसके अंदर कैल्शियम भी है, और इसके अलावा हम कुछ फ्रूट्स ऐड कर देते हैं तो वाइटामिन भी बच्चे की रिक्वायरमेंट जो है उसके अंदर पूरी हो जाएगी। तो ये जो सेटअप है इसके अंदर जो ना अगर सहरी इफ्तार में कोशिश करें तो वो हम दे सकते हैं। लेकिन इसमें ये याद जरूर रखिएगा कि जो डीपली फ्राइड फूड्स होती हैं जिनमें हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है ना वो ऑयल के अंदर चीज़ों को फ्राई किया जाता है, तो ख़ास तौर पर जो ऑलिव ऑयल है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रिलेटिवली लोअर होता है। तो यानी ऑलिव ऑयल को हम यूज़ कर लें बच्चों को देते हुए, इसके साथ दूध और फल को इस्तेमाल करें, और डीप फ्राइड चीज़ें ज़्यादा या जंक फूड जो है जिस तरह बच्चे चिप्स खाते हैं, बोतलें पीते हैं, उनसे इसको बचाया जाए। और कोशिश ये करें घर के अंदर फल मौजूद हो। मदनी चैनल के नाजरीन, सेब, केला और जो मौसमी फल हैं, आजकल गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में तो फलों की बहुत सी वैरायटीज़ बाज़ार में अवेलेबल होती हैं, और बच्चों को इस बात की आदत डाली जाए, हैबिट डाली जाए। बच्चों को ऑब्वियसली वही चीज़ अच्छी लगेगी जो बाज़ार से मिलती है और वो जंक फूड में आती है जिसका सिर्फ ज़बान तक जायका रहता है, जबकि जिस्म को इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा ये भी होगा फ्रूट्स का कि जैसे फ्रूट्स के जो छिलके हैं वो बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगे क्योंकि उनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अपनी यानी कि कॉम्प्लेक्स शक्ल में होते हैं जिनको टूटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जिस मैदे के अंदर। तो अगर ये फल के छिलके के साथ खाए जाएं और ऐसी डाइट जिसमें ब्रेड है या कोई रोटी है, इनमें भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो अगर ये मैदे के अंदर ज़्यादा देर तक रहेंगे, जब ज़्यादा देर तक रहेंगे तो ये जो है इनको रिलीज़ होने में इनकी एनर्जी को टाइम लगेगा और एक लंबे अरसे के लिए ये काम अपना कर सकेंगे। रोज़े का एक फ़ायदा मदनी चैनल के नाजरीन वो डिटॉक्सिफिकेशन यानी फासिद और गंदे मादों का जिस्म से इखराज भी है। जब खाना नहीं खाया जाता तो खून में बेटर एंडोर्फिन लेवल बढ़ जाता है, यानी ये एक हार्मोन है, एक जूस समझ लें जो जिस्म से एक्सक्रीट होता है, ब्रेन इसको एक्सक्रीट करता है और मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। यानी रोज़ा रखने से जिस्मानी सेहत के साथ साथ इंसान की जहनी सलाहियत भी बढ़ जाती है, और जब जहनी सलाहियत अच्छी होगी इंसान बेटर डिसीजंस लेगा, मेमोरी भी अच्छी होगी और वो शार्प मोड में काम कर सकेगा। इसी तरह तहकीकात ये बताती हैं कि रेमाटाइड आर्थराइटिस यानी जोड़ों की सोजन और लबलबे की सोजन रोज़े के दौरान इन बीमारियों में भी फ़ायदा होता है। डॉक्टर साकिब ये इरशाद फरमाएं, जिस तरह जोड़ों की सोजन और लबलबे की सोजन का हमने देखा कि ये बीमारियां वो हैं जिनमें रोज़े के दौरान मरीज़ को फ़ायदा होता है, इसके अलावा और कौन सी ऐसी मुस्बत तब्दीलियां हैं जो इंसान के जिस्म में पैदा होती हैं? उसमें ये है कि जो आपने बताया ये जो दो बीमारियों का जिक्र किया है, ये ऐसी बीमारी जिसमें जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, यानी कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये इनको अफजाइश मिल रही होती है इन बीमारियों में। तो रोज़े की हालत में जब इंसान भूख में होता है तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कम हो जाता है, तो जब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कम होता है तो इन बीमारियों में फ़ायदा होता है। यानी ये दोनों में आपने फरमाया जो दोनों बीमारियां मैंने बताई इसमें वो चीज़ें सूज जाती हैं और रोज़े के दौरान वो जो सोजन की कैपेसिटी है जिस्म की वो कम हो जाता है। इसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है जिनको मैदे का जो होता है वो मसला होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ने बता दिया, उसके अलावा कोई और जोड़ों का बता दिया कि ऐसा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो कि ख़तरनाक साबित हो रहा है, बीमारी को बढ़ा रहा है, तो उसका प्रोसेस कूल डाउन हो जाता है, वो कम हो जाता है, उससे इससे फ़ायदा होता है। दूसरा आपने जो है इसमें ये कि जो इम्यूनिटी है इंसान के अंदर, जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो इससे बहुत ज़्यादा इससे इम्प्रूव होती है, तेज़ होती है। इससे तेज़ होने से ये होता है कि जो दूसरी बीमारियाँ हैं उनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत जब तेज़ होगी तो वो बीमारी को ख़त्म करने में और इन बीमारियों को रोकने में बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होती है। तो रोज़े का सब और बड़ा फ़ायदा ये भी कि क़ुव्वत मुदाफ़अत आपको तेज़ करेगी। यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत वो क़ुव्वत है इंसान के जिस्म में जो बीमारियों को काउंटर करती है, डिफेंस करती है, और ये क़ुव्वत मुदाफ़अत रोज़े के दौरान बढ़ जाती है। रोज़े रखने से इसमें इजाफा होता है, तो ये इसका एक बहुत फ़ायदा। उसके अलावा जो बता दिया डॉक्टर साहब ने भी जैसे बता दिया कि फ़ैट्स की ब्रेक डाउन होती है। जब फ़ैट्स की ब्रेक डाउन होगी तो ऑब्वियसली जब फ़ैट बर्न हो जाता है तो उसमें जो मोटापे वाले मरीज़ हैं उनमें फ़ायदा होगा, जो खुसूसी जो दिल वाले मरीज़ हैं जिस पे जो मतलब कि हार्ट अटैक जिनको का मर्ज़ रह चुका है या जिन में दिल में चर्बी है, खून की नाड़ों में चर्बी है, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसमें ये है कि एक रिसर्च 1997 में रिसर्च हुई थी जिसमें ये देखा गया था कि रोज़े रखने वाले जो हजरात हैं उनमें
14% HDL زیادہ ہوا تھا. اب HDL وہ چکنائی ہے جو کہ جسم کے لیے فائدے مند ہے, تو اس میں اضافہ ہوا تھا 14%. ٹرائیگلیسرائڈ میں 30% کمی تھی اور کولیسٹرول میں 8% کمی تھی. تو یہ ان چیزوں کو بھی کنٹرول کر کے بلڈ پریشر, شوگر اور اس ساری بیماریوں میں جو ہے نا یہ, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کولیسٹرول, اوبیسٹی, یہ جتنے بھی مضر صحت اجزاء ہیں, روزے سے ان کی پرپورشن کم ہوتی ہے اور جو صحت بخش اجزاء ہیں ان کی پرپورشن بڑھ جاتی ہے. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین, ہر بیماری کی صورت میں مستند ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں. پراپر میڈیکل گائیڈنس اور کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہی یہ سب کچھ ہونا چاہیے. Under medical guidance, fasting can prove to be a simplest and surest way to shell out the excessive fats with an acceptable amount of minimal side effects. پوری دنیا میں اس وقت موٹاپا ایک بہت بڑا مرض ہے اور بعض ملکوں کی حکومتیں ڈائریکٹ ایکشن لے رہی ہیں. ان غذاؤں پر ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, ان غذاؤں کے اوپر مزید ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو وہ غذا زیادہ استعمال نہ کی جائے. کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ کاربونیٹڈ ڈرنکس یعنی بوتلوں کے اوپر اس کی قیمت اتنی زیادہ بڑھائی جا رہی ہے, اس کے اوپر اس طرح کا حساب کتاب رکھا جا رہا ہے کہ نوجوان وہ نہ پئیں. بچوں کے موٹاپے میں ان ملکوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور موٹاپے کی وجہ سے پھر جو بیماریاں ہوتی ہیں اور اس بیماریوں کے اخراجات کا جو بوجھ ہے وہ اکانومی پہ پڑتا ہے. اور یہ روزہ یہ موٹاپا دور کرنے کا سب سے بہترین اور کم سے کم سائیڈ ایفیکٹس رکھنے والا علاج ہے. دیکھا آپ نے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, دین اسلام کی تعلیمات میں اور جو کچھ ہمیں رب تعالیٰ نے فرمایا یقیناً اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. ایک اور ضروری بات, جب کھانا پیٹ میں نہیں ہوتا تو جسم کو موقع مل جاتا ہے کچھ اور خاص کام کرنے کا, سم ادر وائٹل فنکشنز, جس میں قوت مدافعت کی مضبوطی, جیسے بھی بات بھی ہوئی کہ پورا جسم بالخصوص آنتوں کی جو قوت مدافعت ہے یعنی انٹسٹائنل امیونٹی یہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور روزے کے دوران نئے خلیوں کی پیداوار, پروڈکشن آف نیو سیلز, اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ڈاکٹر اسامہ, آج ہر دوسرا بندہ پیٹ کے امراض کی شکایت کرتا نظر آتا ہے, کیا روزے کے دوران پیٹ کے امراض میں بھی فائدہ ہوتا ہے؟ جی بالکل فائدہ ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پیٹ کے امراض کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں نمبر 1 پہ ہمارے پاس گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز گرڈ ہے, جس میں کھانا معدے سے واپس خوراک کی نالی میں آتا ہے اور سینے کی جلن کا باعث بنتا ہے. اور اس کی مین ریزن جو ہوتی ہے وہ بار بار دن بھر کھاتے رہنا اور اوور ایٹنگ کرنا, یہ ساری چیزیں, اور غیر محتاط طریقہ اختیار کرنا غذاؤں کے حوالے سے. تو رمضان المبارک میں جب معدہ خالی رہتا ہے تو ایسے مریض جن کو دائمی یہ مرض تھا جس میں سینے کی جلن رہتی تھی, پیٹ میں درد ہوتا تھا, یہ امراض سے ان کو افاقہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ معدے کے اندر جو لوگ گیسٹرو انٹرائٹس یعنی کہ بار بار انفیکشن ان کو جو ہے نا وہ دست لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو کھانا وغیرہ کھاتے ہیں بازاروں سے کھاتے ہیں اور اس طرح کے گندے کھانے کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو رمضان المبارک کے اندر چونکہ دن بھر میں یہ سارے کا سارا معاملہ نہیں ہوتا, اکثر دکانیں بھی ایسی بند ہوتی ہیں اور مسلمان روزے رکھتے ہیں تو ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں, تو لہٰذا ان چیزوں کے اندر بھی کمی واقع ہوتی ہے. اگر لوگ سحر اور افطار کے اندر اوور ایٹنگ کریں گے تو اس کی وجہ سے ان کو برے نتائج سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن جو لوگ سحر اور افطار کے اندر بھی احتیاط کرتے ہیں ان کو رمضان المبارک سے خوب فیض ملتا ہے. یوں سمجھ لے کہ روزہ رکھنے سے جو آپ کا معدہ ہے, آپ کا معدے کا سسٹم ہے, پورا ریسٹ ملتا ہے. جیسے ایسے ہی کہ ایک مشین ہے وہ کنٹینیوس چلی جا رہی, لیکن روزہ جب رکھیں گے اس کو ریسٹ ملے گا. جب اس کو ریسٹ ملے گا تو اپنے جو فنکشنز ہیں دوسرے, یعنی کہ اپنی ایپیتھلائزیشن, نئے سرخلیوں کا بننا, وہ اچھے طریقے سے بن پائیں گے. دوسرا جو خون کی سپلائی وہاں پہ یوز ہونی تھی کھانے کو اب جذب کرنے میں, اس کو ہضم کرنے میں, وہ وہاں سے ڈائیورٹ ہو کے اور جگہوں پہ لگے گی, دماغ پہ لگے گی, دل پہ لگے گی. تو دماغ پہ اس کے اچھے اثرات, یعنی کہ سائیکولوجیکل جو بینیفٹس ہیں روزے کے وہ اس لیے نظر آتے ہیں کہ خون کی سپلائی جو اس کو کھانے کو جذب کرنے میں لگنی تھی وہ وہاں سے ہٹ کے اور جگہ پہ یوز ہو رہی ہے اور وہ اس کا اچھا یوز. ڈاکٹر ثاقب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوور آل باڈی جو ہے روزے سے بینیفٹ حاصل کر رہی ہوتی ہے. اور یا میں ایک اور چیز شیئر کرتا چلوں, جس آپ نے بتایا کہ وہ اس کو ایک ٹائم مل جاتا ہے اپنے آپ کو ریپیئر کرنے کا. اسی طرح بڑی بڑی انجینئرنگ فرمز کے اندر اور فیکٹریز کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ان جگہوں پر مشینیں دن رات چل رہی ہوتی ہیں, صبح کی شفٹ آتی ہے, شام کی شفٹ آتی ہے, رات کی شفٹ آتی ہے, اور پھر پورے سال میں
جو چیف انجینئر صاحب ہیں وہ ریکویسٹ فارورڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد مشینوں کا شٹ ڈاؤن آ جاتا ہے کہ اب ان مشینوں کی ریپیئر ہوگی, یہ مشین چلے گی نہیں بلکہ اس میں جو دیگر ریپیئر ہے اس کی آئلنگ وغیرہ کی جائے گی. تو یہ ہے کہ باڈی کو ریسٹ ملتا ہے. روزہ طبیعت میں برداشت بھی پیدا کرتا ہے, یعنی مائنڈفلنس اور فوکس پیدا ہوتا ہے. کھانا ہے, پانی ہے, جیب میں پیسے بھی ہیں, روزہ دار کے سامنے ساری نعمتیں موجود ہیں اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. کیا وہ اکیلے میں کھانا کھا لے گا؟ نہیں. وہ زبان حال سے یہ اعلان کرتا ہے کہ اے مالک, اے میرے رب, تیری رضا کے لیے میں نے کھانا پینا چھوڑا اور اب جیسے تیرا حکم ہے میں افطار تک برداشت کروں گا اور پھر کھانا کھاؤں گا. عبادت کے لیے ایسا ذوق شوق بنتا ہے, روزے میں ایک موڈ بن جاتا ہے, ایک تھیم بن جاتی ہے. کھانا پیٹ میں ہوتا نہیں, پورے سسٹم کو ریسٹ مل گیا, توجہ عبادت کی طرف ہو گئی. اللہ کی نعمتوں کی قدر دل میں پیدا ہوتی ہے اور شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. سارے دن کی بھوک اور پیاس اور افطار کے وقت جب ایک ٹھنڈا گلاس دودھ کا یا پانی کا یا نیمبو والی شکنجبین کا ملتا ہے, دل میں ایسے خوشی داخل ہوتی ہے اور شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ڈاکٹر اسامہ, روزے کے بارے میں ایک تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ روزہ کینسر جیسے موذی مرض میں بھی ممد و معاون ثابت ہوتا ہے. اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے, کینسر کے جو سیلز ہوتے ہیں بیسیکلی ان کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ ان ریگولیٹڈ چل رہی ہوتی ہے, یعنی کہ وہ کنٹینیوسلی گرو کر رہے ہیں. وہ 1 سے 2, 2 سے 4 اور پھر آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب اس گروتھ کے لیے, آگے سے آگے بڑھنے کے لیے ان کو ظاہری سی بات ہے نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے, غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ان کو یہ غذائیت ملتی رہے گی تو وہ اور زیادہ گرو کریں گے. رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں چونکہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب جسم کے اندر ایک غذائیت اپنے منیمم لیول پہ آ جاتی ہے. سحری کا کھانا ڈائجسٹ ہو چکا ہے, افطاری کا وقت ابھی آنے میں کچھ وقت ہے, تو اس دوران ہماری جو جسم کے اندر غذائیت کا لیول ہے, گلوکوز کا لیول ہے, وہ ایک منیمم مینٹیننس لیول کے اوپر چل رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو کینسر کے سیلز ہیں ان کو بھی گرو کرنے کے لیے نیوٹریشن نہیں ملتی اور کینسر کا جو سپریڈ ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے جو کینسر کے سپریڈ کو بھی سلو ڈاؤن کرنے میں روزہ اہم اس میں یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر اسامہ نے شیئر کیا کہ کینسر میں اہم کردار ادا کرتا ہے, لیکن ہم ساتھ یہ بھی ضرور آپ کو عرض کرتے چلیں کہ ہر قسم کا جو مریض ہے وہ روزہ رکھنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے اور اس کے بعد مفتی صاحب سے اپنی ساری کنڈیشن کو ڈسکس کرے اور اس کے بعد روزے کی طرف پرسو کرے. تو یہ روزہ جو ہے اس سے صحت ملتی ہے. فیضان سنت میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی شعراء آفاق تصنیف ہے اور اس کے بعد فیضان رمضان کے صفحہ 939 پر یہ درج ہے, روزے سے صحت ملتی ہے. امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول, رسول مقبول سیدہ آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے, بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کہ ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی میرا بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا. لیکن یہ فوائد تبھی حاصل ہوں گے جب یہ سب کچھ اعتدال اور میانہ روی سے ہوگا. اگر لیئرز پائل اپ کرتے جائیں گے, تہیں چڑھاتے جائیں گے, ایک لیئر افطاری کی, ایک لیئر رات کے کھانے کی اور پھر ایک لیئر رات کے کھانے کے بعد اور سحری سے پہلے کی, تو پھر ڈیزائریبل ویٹ لاس نہیں بلکہ انڈیزائریبل ویٹ گین ہو جائے گا. وزن میں کمی نہیں ہوگی بلکہ وزن مزید بڑھ سکتا ہے. یقیناً روزہ رکھنے میں بہت بہت فوائد ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کلام پاک ہے, ہر گھڑی رحمت بھری ہے, ہر طرف ہیں برکتیں, ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور اب ہم نے جو شروع میں سوال کیا تھا اس سوال کا جواب لے لیتے ہیں. ڈاکٹر اسامہ سے ہم نے پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے جمعے ادا فرمائے. آپ نے سیکنڈ آپشن لیا تھا, آپشن واز 500 اینڈ یو ور رائٹ, 100% رائٹ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 500 جمعے ادا فرمائے. اور ڈاکٹر ثاقب سے سوال ہوا دعوت ولیمہ کتنے دن تک ہو سکتی ہے؟ آپ نے جواب دیا 2 دن, اور یہ جواب بھی بالکل ٹھیک ہے کہ 2 دن تک دعوت ولیمہ ہو سکتی ہے.
اور اب جو آغاز میں ہم نے ٹپ آف دا ڈے آپ سے شیئر کی تھی کہ آج ہم رمضان کا ایک بڑا ہی زبردست امپیکٹ، بڑا ہی زبردست ایک اثر ہے انسانی معاشرے میں، بلا شبہ میڈیکل، سوشل، کلچرل، رمضان کے اندر بلیسنگز ہی بلیسنگز ہیں، لیکن یہ ایک خاص معیشت کا فائدہ ہے، اکانومی کا فائدہ جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں، اور وہ ہے رمضان ایفیکٹ۔ یہ ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے جو معیشت دانوں نے بالخصوص مسلمان ممالک کی معیشتوں کے لیے کوائن کی ہے، بنائی ہے۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کا معیشت پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، اس کا نام ہے رمضان ایفیکٹ۔ اور یہ ایک دلچسپ تحقیق ہے کہ ماہ رمضان کے اندر ایٹیبلز یعنی کھانے کی اشیاء کی ٹریڈ، ان کا کاروبار بڑھ جاتا ہے، بالخصوص کھجور، دودھ اور پھل۔ افطار کے دسترخوان سجائے جاتے ہیں مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں، دیگر مسلمان ممالک کے بڑے بڑے شہروں میں الحمدللہ بہت لمبے لمبے دسترخوان سجائے جاتے ہیں، صاحب ثروت افراد اور دیگر بھی اس دسترخوان میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور جو ایک محلہ ہوتا ہے اس محلے کے اندر دیگر گھروں سے بھی افطاری آتی ہے، وہ بھی افطاری بھیجتے ہیں ایک جسچر آف گڈ ول کے طور پہ۔ اور اس کے بعد کلودنگ انڈسٹری یعنی کپڑے کی خرید و فروخت کا رجحان بہت بڑھ جاتا ہے، عید پر نئے کپڑے پہننے کا ایک رجحان ہوتا ہے۔ اور پھر شو انڈسٹری یعنی جوتے کی سیل اور پرچیز، درزی یعنی ٹیلر کا کام، کپڑے سلتے ہیں، اور باربر بال تشوائے جاتے ہیں، اور سروس انڈسٹریز کو بوسٹ ملتا ہے۔ اسی طرح رمضان فوکسڈ ایڈورٹائزمنٹ یعنی رمضان کے حوالے سے جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ بہت بڑھتی ہے۔ عید کے دن سوشلائزیشن ہوتی ہے، کھانے پکتے ہیں، سفر ہوتا ہے، پیٹرول اس کا فیول کنزمپشن ہوتی ہے، اور پھر چیریٹی یعنی زکوٰۃ، عطیات، خیرات۔ چونکہ رمضان مبارک میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خوب خیرات، صدقات، زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ And Pakistan is ranked among the top countries when it comes to Islamic charity۔ اور پاکستان کے اندر سب سے زیادہ زکوٰۃ، فطرہ، خیرات نکالی جاتی ہے اگر یہ مسلمان ملکوں کی بات کی جائے۔ عیدی دی جاتی ہے، نئے کرنسی نوٹ نکلتے ہیں اور یہ گردش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے دس از لائف لائن فار دا اکانومی، یعنی جسم میں جس طرح اہمیت چلتے ہوئے خون کو حاصل ہے، اسی طرح معیشت کے اندر جب پیسہ گردش کرتا ہے اس کی ایسی ہی اہمیت ہے۔ کرم ہی کرم ہے، بہت ہی برکتیں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے جب یہ مہمان رخصت ہو جائے گا، کیا یہ جو سارا مہینہ کیفیت رہی، کیا یہ کیفیت برقرار رہے گی؟ After going through the whole month of strenuous exercise and unique special concept، یکم شوال کو کیا پھر وہی روٹین شروع ہو جائے گی؟ قصداً نیکیوں سے جی چرانا، جان بوجھ کر گناہوں کا ارتکاب کرنا، تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ نیکیوں پر استقامت پانے اور گناہوں سے بچنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں عملی طور پہ حصہ لیجئے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کا لٹریچر پڑھتے رہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے آج کے سلسلے میں جو سیکھا، سنا، سمجھا اسے قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان رمضان یا مرحبا یا مرحبا اہلا رمضان یا مرحبا یا مرحبا اہلا رمضان